بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم جو وظائف بتا رہے ہیں وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا جن کے بچے نہیں جیتے۔ یہ دونوں میں کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن کا عمل ضائع ہو جاتا ہے ان عورتوں کے لیے بھی ہے، اور جن کے بچے پیدا ہو کر کچھ دنوں کے کچھ مہینوں کے جو فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نہیں بچتے، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے کرنے کا وہ ایسا ہے کہ یہ 9 چندی جمعرات کو کیا جاتا ہے عمل۔ 9 چندی جمعرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر آتا ہے، نیا چاند چڑھتا ہے، تو اس کے بعد جو جمعرات آتی ہے پہلی، اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو یہ 9 چندی جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ جو ہے یہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ عورت خود کرے جس کے بچے نہیں بچتے یا جس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ خود اگر وہ عورت کرے تو بہت ہی اچھا ہے، خود کرے زیادہ اچھا ہے، نہیں پھر اس کا شوہر کر لے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کسی اچھے بزرگ سے، مسجد کے امام صاحب سے یا کسی اچھے حافظ قرآن سے، جو بھی آپ کے علاقے میں ہو، نمازی پرہیزگار شخص جو ہو، اس سے یہ عمل کروا لیا کریں۔ یہ ہر 9 چندی جمعرات کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ہر 9 چندی جمعرات کو، یعنی کہ مہینے میں ایک بار آتی ہے یہ 9 چندی جمعرات، اور یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ یہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور وہاں سے پھر آپ نے ایک جو ہے درود پاک کی جو ہے وہ درود ابراہیمی 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ شمس۔ یہ 30واں پارہ ہے۔ 30ویں پارے کے 15ویں رکوع سے یہ شروع ہوتی ہے سورہ شمس، اور سورہ شمس جو ہے وہ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها۔ یہ 15 آیتیں ہیں اس کی، یہ آپ نے پڑھنا ہے 41 بار۔ آپ نے 41 بار اس سورہ شمس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے ایک اچھی بڑی بوتل پانی کی لے لینی ہے، اس کے اندر پانی بھر کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور کوشش یہ رکھیں کہ وہ بوتل زمین کو نہ چھوئے، یعنی زمین پہ نہیں رکھنی، اس کے اوپر کوئی لکڑ رکھ لیں، اپنی گود میں بستر پہ کوئی ایسی جگہ پہ اس بوتل کو اونچی جگہ پہ رکھیں، زمین پہ نہیں لگنی چاہیے وہ بوتل۔ جب آپ اس پانی کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اس کو سیو کر کے رکھ لیں، اور روزانہ اس میں سے آدھا گلاس، 1 گلاس، جتنا آپ پی سکتے ہیں وہ صبح اور شام کو پینا ہے۔ 2 ٹائم آپ نے وہ پانی پینا ہے روزانہ، کوئی ناغہ نہ کریں۔ اگر آپ نے باہر گھر سے کہیں جانا ہے تو ایک اپنے لیے الگ سی بوتل لے لیں چھوٹی سی، اس بوتل کے اندر وہ پانی ڈال لیں اور اس کو ساتھ لے کے چلے جائیں، لیکن وہ باہر زمین پہ کہیں نہ رکھنا، اپنے پرس میں یا ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کی بے ادبی بھی نہ ہو، پانی نہ گرے۔
تو آپ کو اگر باہر بھی رکنا پڑ رہا ہے تو اس بوتل میں سے وہ پانی صبح بھی اور شام کو بھی پی لیں. اور اگر یہ پانی کم ہونے لگے، جیسے کہ آپ نے صبح 1 گلاس نکالا ہے بوتل میں سے، تو 1 گلاس اس میں واپس ڈال دیں. شام کو 1 گلاس نکالا ہے تو شام کو 1 گلاس پانی وہ بوتل میں آپ نے واپس ڈالنا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ پورا 1 مہینہ چلانا ہے، وہ پانی پینا ہے صبح شام بغیر ناغے کے. کوئی ناغہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے وہ پانی پینا ہے. پھر اگلی جب چاند چڑھنے کے بعد جو جمعرات آئے گی، 9 چندی جمعرات، اس دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے. اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے. 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ صورت ہے شمس، سورہ شمس. یہ ہے 30ویں پارے میں، اور اس کا رکوع نمبر ہے 15. یہ آپ نے 41 مرتبہ یہ سورہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ شمس. اور اس کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور جو آپ نے اپنے پاس پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اس بوتل کے اوپر آپ نے اس کو دم کر دینا ہے. اس پانی کو آپ نے جو بھی کلام پڑھی ہے وہ دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. اور پورا مہینہ اس پانی کو آپ نے پیتے رہنا ہے، صبح بھی شام بھی. اور جتنا پانی اس بوتل میں سے آپ نکالو گے، اتنا ہی پانی اس میں اور ملاتے رہنا، اور ملاتے رہیں. یہ پانی آپ نے اپنے عمل کے دوران پورے پینا ہے. جیسے کہ 9 ماہ یہ پورا پینا ہے. اس کے بعد جو آپ کا جو اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا، وہ اولاد کو بھی تھوڑا تھوڑا وہ پانی اس میں سے ایک جتنا وہ پیتا ہے اس حساب سے اس کو بھی پلانا ہے. اور خود بھی آپ نے 1 سال تک مزید آپ نے یہ پانی اس بچے کو بھی پلانا ہے. اگر آپ نے دودھ پلا رہی ہیں تو آپ نے بھی اس کو 1 سال تک پلانا ہے اس پانی کا لازمی. یہ یعنی کہ یہ آپ نے 2 سال یہ عمل کرنا ہے. اور یہ عورت خود کرے تو بہت ہی زبردست بات ہے. وہ خود پڑھے اس عمل کو، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مہینے میں 1 بار تو پڑھنا ہے. اور سورہ شمس بھی اتنی بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی سورہ پاک ہے. یہ 15 آیتوں کی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو آپ کا یہ سمجھو کہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. چلو 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ لگ جائے گا آپ کا. تو 1 گھنٹہ بھی مہینے میں آپ کے لیے کوئی نکالنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ بہت خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور آپ کی جھولی بھر دے گا. اور یہ دونوں عورتیں کر سکتی ہیں جن کے عمل ضائع ہو جاتے ہوں، یعنی کہ شروع کا 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا جو بھی عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، بار بار ضائع ہو جاتا ہے، نہیں رہتا. تو وہ عورتیں بھی اسی طرح کریں. جیسے ہی مطلب ان کا عمل رہ جائے وہ فوراً اس کو شروع کر دیں. ان دنوں میں اگر آپ کے پاس 9 چندی گزر چکی ہے تو آپ جو آنے والی جمعرات ہوگی، اسی جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے. اگر آپ کی 9 چندی جمعرات نکل گئی ہے اور آگے آنے میں اس کو کافی وقت ہے، تو آپ نے 9 چندی جمعرات کا انتظار آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے فوراً جو ہے جو بھی آگے جمعرات آ رہی ہے، اسی جمعرات کو عصر کے بعد، عصر کی جیسی نماز پڑھیں گی تو اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ شمس 30ویں پارے میں ہے یہ، اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ کے وہ جو آپ نے پانی رکھا ہوگا اپنے پاس، اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے. اور دم کر کے یہ پانی آپ نے اپنے پاس سیو کر لیں. پھر یہ پینا ہے 1 گلاس صبح، 1 شام کو آپ نے یہ پانی پینا ہے روزانہ، کوئی ناغہ نہیں کرنا آپ نے. اور پھر جب 9 چندی جمعرات آئے گی آگے تو اس دن آپ نے دوبارہ یہ عمل کرنا ہے. عصر کے بعد طریقہ یہی ہے پڑھنے کا، اور اس کا عمل کا طریقہ یہی ہے، اور بس ٹائم بھی اس کا یہی ہے. عصر کے بعد کا یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ سمجھیں کہ آپ کا جن کا عمل ضائع ہو جاتا ہے نا شروع میں، تو وہ جب عمل مکمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے 1.25 مہینے کا، تب تک یہ اس کو جاری رکھیں. اور جن کے بچے پیدا ہو کے
فوت ہو جاتے ہیں، جن کے بچے جیتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے 1 سال تک، بچہ پیدا ہونے کے 1 سال تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور یہ مہینے میں ایک بار کرنا ہے، صرف 9 چندی جمعرات کو ہی یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ آپ بالکل کریں، اس سے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کرے گا، اللہ پاک زندگی والی اولاد عطا کرے گا۔ تو یہ آپ لازمی پڑھیں۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن عورتوں کو یہ پریشانی ہے، جس گھر میں یہ پریشانی ہے، جن کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان پہ رحم فرما، ان کو بچوں اولاد عطا کر، بچوں والا بنا دے، اور جن کے بچے اے اللہ فوت ہو جاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، تو ان کو زندگی عطا کر، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو زندگی عطا کر، زندگی والی اولاد عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر ان سب کو۔ بے شک میرے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بیٹا یہ جب آپ لوگ پڑھو گے تو پڑھنے کے بعد، یہ دم کرنے کے بعد تھوڑی سی برگاہ الہی میں دعا کر دینا اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہماری مدد کرنے والا، آپ کی جو خواہش ہے نا وہ اپنے رب کو بتائیں کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میری مدد کر۔ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، وہاں پر اپنی خواہش ظاہر کرنی ہے، اللہ کو اپنی خواہش بتانی ہے کہ اللہ میں یہ چاہتی ہوں، یہ چاہتا ہوں، میری یہ پریشانی ہے، تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، تو دور فرما دے۔ بس یہ وظائف ختم ہو، درود پاک پڑھ لو، پانی کو دم کر لو، پھر اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ، اچھی طرح رو دو ہو کے اس کے دربار میں پیش ہو کے دعا کیا کرو۔ اللہ پاک دعا کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ پاک کو راضی کیا کریں دعاؤں میں، مانگ کے اللہ سے، اور وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے کریں، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور آگے اپنے فیملی میں شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور دکھوں تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔